عوام کے اندر یہ والا کانسیپٹ ڈالنا شروع کر دیں کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ حافظہ اللہ ہو یا وہ مسلمانوں کو بھی بچا رہی ہے، یہ اسلام کی ایک خاص شک کے اندر یہ ٹریزن میں آتا ہے، اسلام سے بغاوت میں آتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس F-16 ہے یا F-8 ہے، آپ کے پاس ایز لانگ ایز اللہ عز و جل کا ایمان موجود ہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے تو باقی کے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ ایمان کے اوپر ڈینٹ نہ ڈالیں اس طرح کی باتیں، وہ بھی بچے کے ایمان کے اوپر کہ وہ تو وہ بڑے ہو گئے، ہم وہ بہت چھوٹے ہو گئے۔ سو توبہ طائب کریں، مجھے پتا ہے آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ F-35 کا F-72 کو اور ہمارے F-16 چھوڑے، میں اکیلا خود بغیر کسی بندوق کے کھڑا ہوں، تب پتہ چلے گا کہ بھئی اندر اللہ موجود تھا بھی کہ نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اسی پہ آپ کی شاید ہمارے پیارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا سے آپ تھوڑا سا سخت اسٹانس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کی ان کے پرو حق میں بھی ویڈیوز دیکھی، اور اس کے بعد ابھی میں نے دیکھا کہ آپ بڑا ہارڈ ہوئے ہوئے ہیں ان پہ، اور وہ آئرن ڈوم والے مسئلے پہ، اور وہ جو انجینئر صاحب نے ایک ظاہر بتائی ہے، گویا کہ میں بھی ایگری نہیں کرتا اس چیز پہ ان سے، کہ جو انہوں نے بتائی ہے کہ بھائی اب مسلمان کیا کر سکتا ہے، وہ پاورفل ہے، وہ F-32 اتنا یوں اڑ جاتا ہے، اور F-16 سے کیسے لڑیں گے۔ دیکھیں، تو وہ تو بدر کا کانسیپٹ یہی تو تھا کہ 313 کے آگے کوئی ہزاروں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد اور اللہ تعالیٰ کی جو ہمت سے مسلمان لڑتا ہے۔ آپ اس پہ کیا بولیں؟ میں تو سر اسلام تو، اور جب بھی مسلمان کو اسلام سمجھ آ جائے گا نا، اسی لیے دیکھیں یوتھ اور بابے میں فرق ہے۔ بابا نا اس طرح کے معاملات میں سے نا یہ سارے کے سارے اختراع خود ہی نکال کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے۔ اسلام تو ڈھونڈتا ہی نارملی ہے، میں تو چاہتا ہوں پوری دنیا میرے اکیلے کے اگینسٹ ہو، ورنہ کیا مزہ نا اسلام کا۔ واہ، آسان قسم کی کہانیاں، یہ اس طرح کے فلسفے جو ہے نا، یہ اس پہ ایمان نہیں ٹیسٹ ہوتے۔ ایمان ٹیسٹ ہی تب ہوتا ہے جب پوری دنیا اکیلے میرے کے سامنے آ جائے یا میرے بچے کے سامنے آ جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ اندر سے اسلام کتنا تھا میرا۔ سو F-35 کا F-72 کو اور ہمارے F-16 چھوڑے، میں اکیلا خود بغیر کسی بندوق کے کھڑا ہوں، تب پتہ چلے گا کہ بھئی اندر اللہ موجود تھا بھی کہ نہیں۔ ہم نے اگر F-72 ہمارے پاس ہو اور F-35 ان کے پاس ہو تو پھر ہم نے کون سا اسلام اور ایمان ٹیسٹ کیا؟ ایمان تو ٹیسٹ ہی ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے مشینری، اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا، ہم نے بنانے ہیں F-35، ہم نے بھی اور بھی ٹیکنالوجی بنانی ہے، مگر ایمان کے اوپر ڈینٹ نہ ڈالیں اس طرح کی باتیں، وہ بھی بچے کے ایمان کے اوپر کہ وہ تو وہ بڑے ہو گئے، ہم وہ بہت چھوٹے ہو گئے۔ سو یہ تو ایک معاملہ ہے یہاں پہ۔ سر مجھے یہاں ایک مثال، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم کی خلیل اللہ، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ نے آگ بھڑکائی اور کبوتر نے وہ کی، نہ وہ آگ بھڑکا پایا نہ کبوتر بجھا پایا، لیکن تاریخ یاد کبوتر کو کرے گی۔ اس نے کم از کم اس نے کہا کہ میں بھڑکانے میں سے تو نہیں ہوں۔ بھائی واہ واہ۔ نہیں تو اسی وہ جو اس کی چونچ میں جب پانی تھا نا تو اس سے پوچھا تھا نا کہ تیری چونچ سے پانی آگ بجھائے گا تو اس نے کہا مجھ سے آگ کا سوال نہیں، مجھ سے چونچ کا سوال ہونا ہے، چونچ کا سوال ہونا ہے۔ بھائی واہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس F-16 ہے یا F-8 ہے، آپ کے پاس ایز لانگ ایز اللہ عز و جل کا ایمان موجود ہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے تو باقی کے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ مگر میرا اصل میں مسئلہ جو ہے نا وہ ان سے یہ نہیں ہے۔ اس دفعہ میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، جب جنگ چھڑ چکی ہو، جو کہ ہم پہ چھڑ چکی ہے، ہمارے 40,000 بچے شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں، اللہ، اور جب پوری طریقے سے اب رفح کے اندر انویژن، جس ڈیٹ پہ یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو 2 دن ہو گئے، 48 آورز ہو چکے ہیں، رفح میں بچے شہید ہو رہے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ اس دوران اسلام کے جو اصول ہیں، ان اصولوں کے اندر آپ کسی بھی موقع کے اوپر عوام کے اندر یہ والا کانسیپٹ ڈالنا شروع کر دیں کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ حافظہ اللہ ہو یا وہ مسلمانوں کو بھی بچا رہی ہے، یہ اسلام کی ایک خاص شک کے اندر یہ ٹریزن میں آتا ہے، اسلام سے بغاوت میں آتا ہے۔ یہ تمام علماء کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر مرزا صاحب کو نہیں پتہ ان کو چاہیے کہ پڑھ لیں کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ ہیں، اس کو ایزی مت لیں۔ مائکرو فون ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں ہوتا، آپ کے اوپر اتنی ملینز اور بلینز کی فالوئنگ ہے، آپ نے اگر اس موقع کے اوپر 0.0001% بھی وہ والی فلیور دکھا دیا جب جنگ کے معاملات میں یہودی پوری طریقے سے بچے مار رہا ہمارے، اور آپ نے ان کی بندوق کی یا ان کے توپ کی یا ان کے توپ خانے کی
تعریف کرتے ہوئے ہمارے کسی بھی بچے کے ذہن میں ہلکا سا بھی خوف ڈال دیا, ہلکا سا بھی, یا پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ ان کی آئرن ڈوم ہماری بھی حفاظت کر گئی ہے, تو یہ دونوں کلازز اسلام کی ایک خاص شک میں آپ کا اسلام فارغ کر دیتی ہیں. سو توبہ طائب کریں. مجھے پتا ہے آپ کی نیت ٹھیک ہے, مگر یہ مسئلہ مس ہینڈل ہو سکتا ہے, ہو گیا ہے مس ہینڈل نا. اگر جنگ کے معاملات ہو وہ والا اسلام نہیں لگتا جو امن کا اسلام ہے. امن کے اسلام میں وہ سینسٹیوٹی نہیں ہے جو جنگ کے حالات میں اسلام کی سینسٹیوٹی ہے. اتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے جب دشمن حملہ آور ہوا ہو. آپ نے اپنا منہ بھی دھیان سے کھولنا ہے اور اپنے الفاظ کا چناؤ بھی دھیان سے کرنا ہے. بنو قریظہ میں صحابی نے انٹر ہوئے تھے, جنگ کا معاملہ تھا, اور بنو قریظہ کی شورا بیٹھی ہوئی تھی, اور صحابہ کو حکم تھا کہ بھی خالی چیک کر کے آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور صحابی غالباً ابو لبابہ تھے, انہوں نے چونکہ وہ بنو قریظہ کو جانتے تھے, بنو قریظہ نے صحابی کو دیکھا, ان کی شورا نے, اور گھوڑے پہ آئے ہیں صحابی, انہوں نے جلدی سے آنکھوں میں پوچھا کہ باہر کا حالات کیا, ایسے کر کے نا ایسے پوچھا اس نے کہ باہر کیا مسلمان کیا سوچ رہے ہیں, اور صحابی نے ایسے کیا گھوڑے پہ اچھا کہ تم نہیں بچنے والے. جیسے ہی ایسے کیا انہوں نے, اسی وقت ان کو ریئلائز ہو گیا کہ میں نے یہ تو دشمن کی طرف سے یہ میں نے جیسچر کر دیا ہے, یہ تو میں ان کی سائڈ کا جیسچر کر دیا ہے. ان کو کیوں بتایا میں نے کہ کیا ہونے والا ہے, حالانکہ جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا, نہ کوئی وہ چینج ہوا, اور سارے کے سارے قتل ہوئے بنو قریظہ. اسی وقت صحابی نے گھوڑا اسی سیکنڈ میں واپس پلٹا ہے, مسلمانوں کی صفیں کو چیرتے ہوئے صحابی مسجد نبوی میں گئے, ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ میں تو اسلام سے فارغ ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. 60 دن تک بندے رہے ہیں وہ, جہاں تک کہ اللہ کی آیت نازل ہوئی. ام حبیبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سناؤں ابو لبابہ کوئی آیت کہ یہ اللہ نے اس کو آج بخشا ہے. آپ سمجھیں جنگ کے معاملات میں کتنا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے, اور ہم آئرن ڈوم حافظ اللہ بول رہے ہوں اور یہ بتا رہے ہوں مسلمانوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے, وہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کی بھی نیچرلی حفاظت کر رہی ہے وہ. یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے. یہ چھوٹا معاملہ تھا ان ٹرمز آف کہ کتنا نقصان کیا ہے یا کتنی جو ہے نا ریپرکشن کس لیول پہ جاتی ہے. سو یہ اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں, اسلام کو ایزی نہ لیں.